السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں جس کہانی کا ذکر آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ کہانی ایک کتاب سے لی گئی ہے جس کا نام ہے ٹیوزڈیز ود موری۔ یہ کتاب مچ آلبم نے لکھی ہے اور یہ ایک اصل کہانی پر مبنی ہے۔ یہ کہانی مچ آلبم اور ان کے استاد موری کے درمیان پیش آتی ہے۔ موری ایک بزرگ پروفیسر تھے جنہیں ایک خطرناک بیماری لگ گئی تھی جس کا نام ALS ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے انسان کے جسم کو کمزور اور بے جان کر دیتی ہے۔ جب مچ کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ اپنے پرانے استاد کے پاس لوٹ آتا ہے اور پھر دونوں ہر ٹیوزڈے کو ملا کرتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب کا نام ہے ٹیوزڈیز ود موری، اسی طرح ہر ٹیوزڈے کو مچ اور موری ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، جہاں موری مچ کو زندگی کے سب سے گہرے اصول اور سبق سکھاتا ہے۔ موری کہتا ہے کہ ہماری دنیا انسان کو غلط چیزوں کے پیچھے بھگاتی ہے، پیسہ، شہرت اور سٹیٹس، لیکن اصل خوشی ان چیزوں میں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اگر سوسائٹی آپ کو خوش نہیں کرتی تو اسے فالو کرنا ضروری نہیں، مطلب ہمیں اپنی زندگی اپنے اصل قیمتی رشتے اور جذبات کے ساتھ جینی چاہیے، نہ کہ سوسائٹی کے پریشر میں آ کر جینی چاہیے۔ موری کہتا ہے کہ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی غم محسوس ہوتا ہی ہے، رونا بھی پڑتا ہے اور رونا آتا بھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ افسوس کو اپنی زندگی پہ حاوی نہ کرنے دو۔ اس کا اصول تھا کہ رونا ٹھیک ہے، مگر ہر وقت رونا زندگی برباد کر دیتا ہے۔ موری اپنے شاگرد کو سمجھاتے ہوئے کہتا کہ زیادہ تر لوگ اپنے آخری دنوں میں جا کر پچھتاوا محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہے۔ اصل عقل مندی یہی ہے کہ انسان وقت سے پہلے ہی سمجھ جائے کہ اس کی کیا چیز اصل میں قیمتی ہے۔ اس کا مشورہ تھا کہ اپنے سپنوں کو پورا کرو، اپنے رشتے مضبوط بناؤ اور بیکار کی داد میں نہ لگو۔ سب سے گہرا سبق جو موری نے اپنے شاگرد مچ کو سکھانا چاہا وہ تھا موت۔ موری کہتا تھا جب تم جینا سیکھنا چاہتے ہو تو پہلے مرنا سیکھو۔ ان کا کہنا تھا کہ جب انسان موت کو کچھ سمجھ لیتا ہے تبھی اسے زندگی کا اصل مزہ آتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے ہم نے، موت سب کو آنی ہے، موت برحق ہے اور موت آ کر رہے گی، لیکن ہم ایسے جیتے ہیں جیسے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انسان تب ہی اصل میں جینا شروع کرتا ہے جب اسے احساس ہو کہ اس نے ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے۔ موری کہتے ہیں کہ خاندان اور رشتے انسان کے سب سے بڑے سہارا ہوتے ہیں۔ جب بیماری، تنہائی یا مشکل وقت آتا ہے تو پیسہ یا شہرت کام نہیں آتے، صرف اپنے رشتے اور محبت کام آتی ہے۔ انہوں نے کہا محبت کے بغیر انسان ایسا ہے جیسے پروں کے بغیر پرندہ، تو اپنے ان رشتوں کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ جب تک تم ان رشتوں کو تھامے رہو گے تم زندہ رہو گے اور زندگی جیتے رہو گے۔ موری نے انسانی جذبات پہ بھی کافی زور ڈالا۔ موری سمجھتا ہے کہ جذبات کو دبانے کے بجائے انہیں محسوس کرو۔ غم ہو یا خوشی، دونوں ٹیمپریری چیزیں ہیں۔ اگر ہم غم کو محسوس کرنا سیکھ جائیں گے تو ہمیں اصلی خوشی کی قیمت سمجھ آ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، اس لیے اسے چھوڑو مت، محسوس کرو اور پھر چھوڑ دو۔ ایک بڑا اہم سبق بھی موری نے اپنے شاگرد کو سکھایا، وہ تھا پیسہ۔ موری کہتے تھے کہ پیسہ انسان کو اصلی خوشی نہیں دے سکتا۔ جو چیز انسان کو اصل میں زندہ محسوس کراتی ہے وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ ان کا کہنا تھا کہ دینے سے مجھے لگتا ہے کہ میں اصل میں زندہ ہوں۔ جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو مجھے زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ موری نے اپنی زندگی کا تجربہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ایک اچھا رشتہ اور ایک مضبوط شادی، رسپیکٹ
ایمانداری اور محبت کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی اصل میں انسان کی صبر اور وفاداری کا امتحان ہے۔ اس امتحان میں ہم تب ہی سفل ہو سکتے ہیں اگر شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری سے پیش آئیں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کریں، کیونکہ محبت کے بغیر شادی کھوکھلی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، موری کی صحت بھی ختم ہوتی گئی۔ جو سفر انہوں نے ویل چیئر پہ شروع کیا وہ اب انہیں بستر پر ختم کرنا پڑا۔ ان کے لیے پھرنا، چلنا، کھانا سب مشکل ہو چکا تھا، لیکن ان کا دل اور ان کی مسکان کبھی کمزور نہیں ہوئے۔ آخری ملاقات پر مچ کو اپنے استاد سے الوداع کہنا پڑا، اور موری کا یہ جملہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ موری نے کہا، موت ایک زندگی ختم کرتی ہے، رشتے نہیں۔ کہ انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کی محبت اور اس کے سبق ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو اس کتاب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کا اصل مطلب پیسہ یا شہرت نہیں ہے۔ اصل زندگی ہے محبت کرنا، رشتے نبھانا اور انسانیت کے ساتھ جینا۔ موری نے کہا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ تم دینا سیکھو اور پیار لینا سیکھو۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ہم اپنی زندگی کی کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اصل میں کیا یہ چیز ہمیں سکون دیتی ہے یا نہیں؟ ہم جو چیز پانا چاہتے ہیں، کیا وہ ہم اپنے سکون کے لیے پانا چاہتے ہیں، یا ہم محض دکھاوا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے؟ یہ کتاب مکمل نہیں ہے ابھی۔ یہ کتاب کی صرف ایک چھوٹی سی سمری تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو خریدیں اور خود پڑھیں۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ موری کے انٹرویوز کو بھی سن سکتے ہیں۔ آپ ضرور سنیے گا، آپ کو ایک زندگی کا نیا پہلو نظر آئے گا۔ On this note, I'm ending today's video. Thank you so much.